میرا نام مجسٹر خان ہے۔ میرے چینل لا ود مجسٹر میں خوش آمدید۔ برائے کرم قانونی شعور کی بیداری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم قانون کی دنیا کے ایک انتہائی اہم بلکہ میں کہوں گے کہ بالکل بنیادی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع واقعی بہت دلچسپی کا حامل ہے۔ آج ہم قانون شہادت کے تحت بار ثبوت، جسے انگریزی میں برڈن آف پروف کہتے ہیں، اس کا مکمل اور گہرا جائزہ لیں گے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ عدالتوں میں دراصل کس بات کو ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس قانون میں کیا کیا دلچسپ استثناء یا ایکسیپشنز موجود ہیں۔ اچھا، اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ثبوت کے بغیر کوئی بھی دعویٰ، چاہے وہ سننے میں کتنا ہی سچا کیوں نہ لگ رہا ہو، قانون کی نظر میں محض ایک الزام ہوتا ہے۔ دیکھیں، عدالتیں جذبات یا کہانیوں پر نہیں چلتیں، وہ ٹھوس شواہد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہیں کہ جس شخص نے دعویٰ کیا ہے کیا اس نے واقعی اپنا بار ثبوت ادا کیا ہے۔ تو آج کا یہ تفصیلی جائزہ انہی قانونی پیچیدگیوں کو سلجھائے گا کہ آخر قانون یہ بھاری ذمہ داری کس کے کندھوں پر ڈالتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس کی شروعات قانون شہادت کے آرٹیکل 117 سے ہوتی ہے، جو بار ثبوت کے بنیادی اصول کی تعریف کرتا ہے۔ قانون میں یہ فریز یا انگریزی عبارت کچھ یوں بیان کی گئی ہے: When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب ہے؟ جی، اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا، ذرا وہ بتائیں۔ اس کا عملی اطلاق بہت ہی سادہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عدالت کسی قانونی حق یا ذمہ داری کے حوالے سے اس کے حق میں فیصلہ دے، اور وہ فیصلہ ان حقائق کی بنیاد پر ہو جن کا وہ خود دعویٰ کر رہا ہے، تو ان حقائق کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی مکمل طور پر اسی شخص پر ہوگی۔ مطلب جو عدالت جا رہا ہے ثبوت بھی وہی لائے گا؟ بالکل، جو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور کوئی ریلیف مانگ رہا ہے، ثبوت لانا اسی کا کام ہے۔ قانون کا یہ اصول دراصل معاشرے کو بے بنیاد الزامات اور فضول مقدمے بازی سے بچانے کا ایک طرح کا فلٹر ہے۔ ایک فلٹر ہے، صحیح۔ اگر یہ اصول نہ ہونا تو کوئی بھی شخص کسی پر بھی یوں ہی الزام لگا کر اسے عدالت میں گھسیٹ لے گا اور کہے گا کہ بھائی اب تم اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ثبوت مانگنے کا یہ نظام کتنا ضروری ہے۔ اسی اصول کو مزید واضح کرنے کے لیے آرٹیکل 118 ایک بہت ہی دلچسپ کسوٹی پیش کرتا ہے کہ مقدمے میں اصل میں ہارے گا کون۔ جی ہاں، یہ بہت اہم کسوٹی ہے۔ اس کی انگریزی عبارت پڑھوں تو وہ کچھ یوں ہے: The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side۔ یعنی مقدمے میں ثبوت کا بار اس شخص پر ہوتا ہے جو اس صورت میں ناکام ہو جائے گا اگر دونوں طرف سے کوئی بھی ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ قانون نے یہاں ایک بڑی خوبصورت فرضی صورتحال پیش کی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے اے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک مخصوص زمین کا ٹکڑا اس کا ہے اور یہ زمین اس وقت بی کے قبضے میں ہے۔ اے کہتا ہے کہ یہ زمین اس کے دادا نے اسے وصیت میں دی تھی۔ اب اگر عدالت میں اے بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کرتا اور بی بھی کوئی ثبوت نہیں لاتا تو کیس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے دعویٰ تو ثابت نہیں ہوا۔ جی، قانون کہتا ہے کہ اے کا کیس فیل ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنا دعویٰ ثابت ہی نہیں کر سکا، اور چونکہ بی پہلے ہی اس زمین پر قابض ہے وہ وہیں رہے گا۔ اس فرضی صورتحال سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ بار ثبوت اے پر تھا کیونکہ ثبوت نہ ہونے کی صورت میں نقصان اسی کا ہوا۔ ایک اور مثال اس کو مزید نکھار دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر چوری کا الزام لگاتا ہے اور چاہتا ہے کہ عدالت اسے سزا دے تو پہلے اس الزام لگانے والے کو چوری ثابت کرنی ہوگی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر دونوں طرف سے کوئی ثبوت نہ آئے تو الزام لگانے والا کیس ہار جائے گا اور ملزم بری ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوگی عام فریقین اور عمومی مقدمات کی بات۔ اب اس میں پیچیدگی تب آتی ہے جب کوئی شخص ایک مخصوص کہانی یا کوئی خاص واقعہ لے کر عدالت میں آ جائے، اور اسی کا ذکر آرٹیکل 119 میں ہے۔ جی بالکل۔ اس مقام پر قانون ایک نیا اصول متعارف کرواتا ہے۔ آرٹیکل 119 کسی مخصوص حقیقت، جسے انگریزی میں پرٹیکولر فیکٹ کہتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے بارے میں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو شخص کسی مخصوص واقعے کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے ہی وہ ثابت کرنا ہوگا، الا یہ کہ قانون نے خود وہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالی ہو۔ بالکل۔ مثلا ایک قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، استغاثہ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، لیکن وہ ملزم عدالت میں آ کر ایک مخصوص حقیقت کا دعویٰ کرتا ہے کہ واردات کے وقت تو وہ جائے وقوع پر تھا ہی نہیں بلکہ وہ کسی اور شہر میں تھا۔ اسے قانونی زبان میں پلے آف ایلیبائی کہتے ہیں۔ یعنی وہ کہیں اور تھا۔ جی، اب یہ ایک الگ اور مخصوص حقیقت ہے۔ اسے ثابت کرنا استغاثہ کا نہیں بلکہ خود اس ملزم کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی اس وقت کہیں اور موجود تھا۔ اسی مخصوص حقائق کے باب میں آرٹیکل 120 کا ذکر بھی انتہائی ضروری ہے، جس کا عنوان ہے ثبوت کو قابل قبول بنانا، یعنی ایویڈنس ایڈمیسیبل کرنا۔ یہ ایک بہت ٹیکنیکل حصہ ہے۔ انہیں عدالت میں پیش کرنے سے پہلے کچھ اور بنیادی حقائق ثابت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک سیڑھی کی مانند ہے جہاں آپ براہ راست دوسری یا تیسری سیڑھی پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ بڑی عمدہ تشبیہ دی ہے۔ قانونی عمل میں واقعی ترتیب بہت اہمیت رکھتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر ایک شخص عدالت میں کسی مرنے والے کا آخری بیان یا ڈائنگ ڈیکلیریشن پیش کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے والے نے ایمبولینس میں اسے بتایا تھا کہ اسے کس نے مارا ہے، تو عدالت سب سے پہلے کیا پوچھے گی؟ عدالت تو یہی پوچھے گی کہ پہلے موت ثابت کریں۔ بالکل، عدالت کہے گی کہ پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ شخص واقعی مر چکا ہے۔ جب تک موت ثابت نہیں ہوتی اس کے آخری بیان کی قانونی حیثیت اور قابل قبولیت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور مثال دستاویزی شہادت کی ہے۔ اگر عدالت میں اصل دستاویز کی بجائے اس کی کاپی یعنی سیکنڈری ایویڈنس پیش کی جا رہی ہے تو قانون شہادت کے آرٹیکل 76 کے تحت پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اصل دستاویز کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا وہ گم ہو گئی ہے؟ جی، کیا وہ کہیں کھو گئی ہے یا کسی سیلاب اور آگ میں تباہ ہو گئی ہے؟ جب تک اصل کی گمشدگی یا تباہی ثابت نہ ہو عدالت کاپی کو تسلیم نہیں کرے گی، اور یہی اصول میڈیکل ایویڈنس میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر کو گواہی دینی ہوتی ہے؟ جی، جہاں ایک ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر گواہی دینے سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے واقعی وہ پوسٹ مارٹم اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ اگر وہ بنیادی ثابت نہ ہو تو گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ اچھا، یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہماری گفتگو کا رخ آرٹیکل 121 کی طرف مڑ رہا ہے، اور یہ فوجداری مقدمات یعنی کرمنل کیسز میں ایک بہت بڑی اور اہم ایکسیپشن کی بات کرتا ہے۔ قانون کے الفاظ کچھ یوں ہیں: When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions is upon him۔ اور پیچیدہ پہلو ہے۔ بالکل، جب کسی پر جرم کا الزام لگتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC کے چیپٹر 4 میں کچھ جنرل ایکسیپشنز دی گئی ہیں۔ ان میں پاگل پن یا اچانک اور شدید اشتعال، جسے گریف اینڈ سڈن پرووکیشن کہتے ہیں، ایسی چیزیں شامل ہیں۔ صحیح۔ قانون یہ واضح کرتا ہے کہ اگر قتل کے مقدمے میں یہ عذر پیش کیا جائے کہ یہ کام اچانک اشتعال میں آ کر کیا گیا یا ملزم اس وقت ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، تو استغاثہ یہ ثابت نہیں کرے گا کہ اسے اشتعال نہیں آیا تھا، کیونکہ استغاثہ کا کام تو صرف جرم کا وقوع پذیر ہونا ثابت کرنا تھا۔ بالکل صحیح۔ اب چونکہ ملزم ایک استثناء مانگ رہا ہے تو یہ ثابت کرنا مکمل طور پر ملزم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات واقعی ایسے تھے۔ عدالت تو بنیادی طور پر یہی فرض کرے گی کہ ایسا کوئی غیر معمولی حالات سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس جائزے کا مقصد ان واقعات کے کسی بھی سیاسی، سماجی یا جذباتی پہلو پر بات کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف قانونی پہلو کو دیکھنا ہے۔ بالکل، مقصد صرف اور صرف ان کیسز میں وکلاء کی جانب سے اپنائی گئی قانونی ٹیکنیک اور بارے ثبوت کے خالص قانونی اطلاق کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اس تناظر میں اگر سلمان تاثیر کیس کو دیکھا جائے تو اس میں وکلاء کی جانب سے گریف اینڈ سڈن پرووکیشن یعنی شدید اور اچانک اشتعال کی قانونی دلیل لی گئی تھی۔ جی، ٹیکنیکی طور پر قانون میں اچانک اشتعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا اور اسی لمحے بالکل بغیر کسی وقفے یا سوچ بچار کے رد عمل دے دیا گیا۔ قانون کے نزدیک اس استثناء کا دار و مدار ٹائمنگ پر ہے۔ اس کیس میں وہ بیان جس پر اشتعال کا دعویٰ کیا گیا اور قتل کے واقعے کے درمیان تقریباً 1 ماہ کا طویل وقفہ تھا، اور قانونی لحاظ سے 1 مہینے کے وقفے میں اچانک اشتعال کا اصول تو ویسے ہی دم توڑ دیتا ہے۔ استغاثہ نے شواہد سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس 1 ماہ کے دوران باقاعدہ ڈیوٹی لگوائی گئی اور قتل کی منصوبہ بندی کی گئی۔ تو تکنیکی سطح پر وکلاء کی جانب سے یہ استثناء ثابت کرنا ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ اچانک ہونے کا عنصر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ بالکل، اور اسی طرح کی ایک اور قانونی اور ٹیکنیکل خامی ہمیں نور مقدم کیس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں ملزم کے وکلاء کی جانب سے پاگل پن یعنی انسینٹی کی قانونی دلیل دی گئی، لیکن وہاں بھی ٹائمنگ کا مسئلہ تھا۔ جی، قانون کا سخت تقاضا ہے کہ اگر آرٹیکل 121 کے تحت پاگل پن کا استثناء مانگا جا رہا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عین واردات کے وقت اور اس سے پہلے ملزم کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے لیے سالوں پرانی مستند میڈیکل ہسٹری درکار ہوتی ہے جو یہ بتایا کہ یہ شخص طویل عرصے سے ذہنی مریض ہے۔ اس کیس میں تو یہ دعویٰ ٹرائل کے دوران کیا گیا اور بعد میں جیل میں میڈیکل معائنے کے درخواستیں دی گئیں۔ قانون کی نظر میں گرفتاری کے بعد اور قتل جیسے سنگین مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے تو ایک عام اور صحت مند انسان بھی شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے ٹرائل کے دوران کی رپورٹ سے واردات کے وقت کا پاگل پن ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بھی قانونی طور پر بارے ثبوت کو صحیح وقت اور صحیح شواہد کے ساتھ ادا نہ کرنے کی ایک بڑی مثال تھی۔ استثناء کا دعویٰ تو کر دیا گیا لیکن ٹائمنگ اور ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے اسے ثابت نہیں کیا جا سکا۔ ان استثناء کے بعد اگر ہم آرٹیکل 122 کا جائزہ لیں تو یہ ان حقائق کے بارے میں ہیں جو کسی شخص کے خاص علم یا انگریزی میں کہیں تو اسپیشلی ود ان نالج میں ہوتے ہیں۔ اس کی انگریزی عبارت ہے When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him۔ یعنی جب کوئی حقیقت خاص طور پر کسی شخص کے علم میں ہو تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کا بار اسی پر ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے ذہن، اس کی نیت یا صرف اس کی ذات تک محدود ہوتی ہیں۔ ان کو ثابت کرنے کے لیے استغاثہ یا دوسرے فریق پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جیسے کہ اس کی ایک کلاسیکی مثال استاد اور طالب علم کی ہے۔ فرض کریں کہ ایک استاد کلاس میں ایک بچے کو چھڑی سے سزا دے رہا ہے اور بدقسمتی سے چھڑی ایسی جگہ لگتی ہے کہ اس طالب علم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر چھڑی مارنے سے موت نہیں ہوتی،
लेकिन तफ्तीश में ये बात सामने आती है कि उस्ताद और उस बच्चे के खानदान के दरमियान पिछले 20 साल से गहरी दुश्मनी चल रही थी। खानदान वाले कत्ले उम्द का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। अब उस्ताद का दिफा ये है कि उसकी नीयत कत्ल करने की हरगिज नहीं थी, वो तो सिर्फ मामूल के मुताबिक तादीबी कार्रवाई कर रहा था। अब चूंकि नीयत एक ऐसा उनसुर है जो इंसान के दिमाग में मुख्फिल होता है, ये सिर्फ उसी उस्ताद के खास इल्म में है, तो कानून ये जिम्मेदारी उस्ताद पर डालता है कि वो बाकी तालिब इल्मों को गवाह के तौर पर पेश करके ये साबित करे कि वो उस दिन सबको उसी तरह मामूल की सजा दे रहा था और उसने इस खास तालिब इल्म पर कोई गैर मामूली ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। नीयत को साबित करने का बारे सबूत मुकम्मल तौर पर उसी पर होगा। इस कानून की एक और कदरे हल्की फुल्की और रोजमर्रा की मिसाल भी दी जा सकती है। एक तालिब इल्म ट्रेन में बगैर टिकट सफर करता पकड़ा जाता है। टिकट चेकर को वो कहानी सुनाता है कि टिकट तो उसने खरीदा था, लेकिन ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सेल्फी बनाते हुए वो हवा में उड़ गया। ये तो अक्सर सुनने को मिलता है। बिल्कुल। अब ये दावा कि टिकट खरीदा था या नहीं और वो उड़ गया, ये बात सिर्फ और सिर्फ उसी तालिब इल्म के खास इल्म में है। रेलवे का महकमा ये साबित नहीं कर सकता कि टिकट नहीं खरीदा गया था। कानून कहेगा कि यह साबित करना भी उसी तालिब इल्म का काम है। उसे अपने साथ बैठे मुसाफिरों की गवाही लानी होगी कि उन्होंने उसे टिकट खरीदते या दिखाते हुए देखा था। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, और ये सवाल इंसानी जिंदगी के उन पहलुओं को छूता है जो इंतहाई जज्बाती और पेचीदा हैं। अगर कोई शख्स गायब हो जाए तो कानून उसे कब तक जिंदा मानेगा और कब मुर्दा करार देगा? ये बहुत हसास मामला है। कानून शहादत के आर्टिकल 123 और 124 जिंदगी और मौत के इन्हीं मफरूजों यानी प्रिजम्पशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ को जेरे बहस लाते हैं। आर्टिकल 123 एक उमूमी उसूल वज़ा करता है कि अगर ये साबित हो जाए कि कोई शख्स पिछले 30 साल के अरसे में किसी भी वक्त जिंदा देखा गया था, तो कानून यही फर्ज करेगा कि वो आज भी जिंदा है। सही। अब अगर कोई शख्स आकर ये दावा करता है कि नहीं वो मर चुका है, तो मौत को साबित करने का बारे सबूत इस दावा करने वाले के कंधों पर होगा। ये 30 साल की मुद्दत एक तवील अरसा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और अहम इस्तिस्ना आर्टिकल 124 में दिया गया है। वो इस्तिस्ना दरअसल है क्या, और वो किस तरह आर्टिकल 123 के अमूमी उसूल को बदल कर रख देता है? आर्टिकल 124 दरअसल कानून की वो शक है जो 123 पर सबकत ले जाती है। ये शक कहती है कि अगर एक शख्स पिछले मुसलसल 7 सालों से मुकम्मल तौर पर लापता है। मुसलसल 7 साल? जी, मुसलसल 7 साल का मतलब ये है कि जिन लोगों को फितरी तौर पर उसकी खबर होनी चाहिए थी, जैसे उसकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, करीबी दोस्त या कारोबारी साथी, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। ना कोई फ़ोन कॉल, ना खत, ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन और ना ही कोई पैगाम। तो इस सूरत हाल में कानून उस शख्स को मुर्दा तस्वुर कर लेगा। और अब अगर कोई ये दावा लेकर आता है कि वो शख्स जिंदा है, तो जिंदगी साबित करने की भारी जिम्मेदारी इस दावा करने वाले पर शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल। इस कानूनी उलझन को कुछ फर्जी किरदारों से समझना ज्यादा आसान होगा। एक शख्स है जिसका नाम उमर है, वो पिछले 15 साल से अपने घर से गायब है। उसका एक भाई विरासत की तकसीम के लिए अदालत से रुजू करता है और कहता है कि उमर चूंकि 15 साल से नहीं मिला, इसलिए वो मर चुका है और जायदाद तकसीम की जाए। लेकिन इसी दौरान उमर की बीवी अदालत में आकर बयान देती है कि उसे 2 साल पहले उमर के हाथ का लिखा हुआ एक खत मिला था, और एक पड़ोसी भी गवाही देता है कि उसने 3 साल पहले उमर को लाहौर दादा दरबार पर लंगर खाते हुए देखा था। इस पेचीदा सूरत हाल में कानून किस तरफ जाएगा? देखें, इस मखसूस सूरत हाल में कानून उमर को जिंदा तस्वुर करेगा। गो कि वो 15 साल से गायब है, लेकिन चूंकि पिछले 7 साल के दौरान उससे राब्ता साबित हो गया है, तो आर्टिकल 124 वाला मुसलसल 7 साल गुमशुदगी का तसलसल टूट गया। तो फिर कानून वापस 30 साल वाले उसूल पर चला जाएगा? जी बिल्कुल। अब कानून दोबारा 30 साल की मुद्दत वाले आर्टिकल 123 पर वापस चला जाएगा और उसे जिंदा मानेगा। अब अगर भाई को जायदाद तकसीम करवानी है, तो उसे जुबानी दावों के बजाय ठोस दस्तावेजी या तिब्बी सबूतों से उमर की मौत साबित करनी होगी। और उसके बरक्स अगर एक और किरदार उस्मान की मिसाल ली जाए, जो एक कारोबारी सफर पर गया और पिछले 10 साल से उसका कोई नामो निशान नहीं है, ना घर वालों से कोई राब्ता, ना कोई ईमेल, ना कोई बैंक की सरगर्मी। इस सूरत हाल में चूंकि 7 साल का अरसा मुकम्मल खामोशी से गुजर चुका है, तो आर्टिकल 124 पूरी ताकत से लागू होगा और कानून उसे मुर्दा तस्वुर कर लेगा। ये कोई महज किताबी या फर्जी बातें नहीं है, बल्कि ये माशरे के हकीकी और बहुत संगीन मसाइल हैं। खुसूसन बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या कश्मीर के इलाकों में लापता अफराद के हवाले से ये कानूनी सवालात बार बार सर उठाते हैं। बेशक। अगर किसी लापता शख्स की आबाई जमीनों से कोई मोटरवे या डैम का मंसूबा गुजर रहा है और वो बरसों से लापता है, तो मुआवजे के करोड़ों रुपए किसके हवाले किए जाएंगे? क्या उसकी बीवी बच्चों को दिए जाएंगे या वो रकम रियासत के पास अमानत रहेगी? विरासत के फैसले कैसे होंगे? अदालतें इन्हीं 2 आर्टिकल्स की रोशनी में ये कड़े फैसले करती हैं। और आपको पता है, इस 7 साल की मुद्दत के पीछे सिर्फ कानून साजों की सोच नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तारीख भी जुड़ी हुई है जिसने इस कानून को शक्ल दी। अच्छा, वो तारीख क्या है? तारीख का वो पहलू इंतहाई दर्दनाक और सबक आमोज है। पहली जंग अजीम के दौरान बड़े सगीर से हजारों की तादाद में फौजी बरतानवी फौज की तरफ से लड़ने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर गए। इनमें से बहुत सौ का कुछ पता नहीं चला कि वो मैदान जंग में मारे गए हैं, किसी दुश्मन के कैदी हैं या गायब हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा बहरान होगा। जी, पीछे उनकी बीवियां सालों साल इंतजार की अजियत से गुजरती रहीं। कुछ ने 3 साल बाद, किसी ने 5 साल बाद दूसरी शादी कर ली, जिससे माशरे में एक बहुत बड़ा शरी, कानूनी और खानदानी बहरान पैदा हो गया।
اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف علماء کرام نے سر جوڑے، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک مشہور رسالہ اور فتوے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ مختلف فقہی آراء سامنے آئیں کہ ایک لاپتہ شوہر کی بیوی کو کتنا عرصہ انتظار کرنا چاہیے۔ تب قانون سازوں اور ریاست نے سماجی افراتفری کو روکنے کے لیے مختلف آراء میں سے اس 7 سال کی مدت کو قانونی شکل دے کر اپنا لیا تاکہ معاشرے کا پہیہ چلتا رہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ قانون کس طرح روزمرہ کے کاروباری اور سماجی معاملات کو سلجھاتا ہے؟ اس کی مزید گہرائی اور مثالیں ہمیں آرٹیکل 125، 126 اور 127 میں ملتی ہیں۔ آرٹیکل 125 پرانے اور مستحکم تعلقات کے بارے میں ہے۔ جی، کاروباری اور سماجی زندگی میں تعلقات کا تسلسل بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ایک مالک مکان اور کرایہ دار یا کسی مل مالک اور اس کے ایجنٹ کا رشتہ طویل عرصے سے چل رہا ہے، فرض کریں کہ ایک شخص پچھلے 30 سال سے کسی گھی مل کا ایجنٹ ہے اور مارکیٹ میں محض زبانی معاہدے اور اعتماد پر گھی سپلائی کر رہا ہے، اور اگر وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے، اچانک مارکیٹ میں جعلی گھی پکڑا جاتا ہے اور اس ایجنٹ پر چھاپا پڑتا ہے۔ اب مل کا مالک خود کو قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے اچانک یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتا کہ یہ شخص تو میرا ایجنٹ ہی نہیں ہے۔ چونکہ ان کا کاروباری رشتہ قانون اور مارکیٹ کی نظر میں ایک طویل عرصے سے قائم تھا، تو اب اگر مل مالک اس رشتے کے ختم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو بارے ثبوت اسی مل مالک پر ہوگا کہ وہ کوئی ٹھوس دستاویزی ثبوت لا کر دکھائے کہ اس نے اس واقعے سے پہلے ہی اس ایجنٹ کو فارغ کر دیا تھا۔ یہ قانون واقعی مارکیٹ کے استحکام اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، اور آرٹیکل 126 تو معاشرے کے سب سے مشہور اصول کی توثیق کرتا ہے کہ قبضہ ہی ملکیت ہے، یعنی پوزیشن از اونرشپ۔ جی، یعنی اگر ایک شخص اے ایک پراپرٹی پر پچھلے 20 یا 50 سال سے قابض ہے اور کوئی دوسرا شخص بی اچانک کہیں سے آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین دراصل اس کی ہے، تو قانون کہے گا کہ چونکہ اے اتنے عرصے سے قابض ہے، بادی نظر میں اسی کو مالک تصور کیا جائے گا۔ اب یہ بی کی مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ پرانی ڈگریاں، رجسٹری یا دستاویزی ثبوت لا کر اپنی ملکیت ثابت کرے۔ قانون موجودہ صورتحال کو بلا وجہ چھیڑنے کے حق میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو آرٹیکل 127 ایک نہایت خوبصورت اخلاقی اور نفسیاتی اصول کو قانون کا باقاعدہ حصہ بناتا ہے۔ یہ قانون بات کرتا ہے ایکٹیو کانفیڈنس، یعنی اندھے اعتماد کی۔ اندھے اعتماد کی؟ جی، انسانی معاشرے میں بعض رشتے برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ جہاں دو فریقین کے درمیان ایسا رشتہ ہو کہ ایک کا دوسرے پر اندھا اعتماد ہو اور طاقت کا توازن ایک کے حق میں جھکا ہوا ہو، تو قانون کمزور فریق کو ایک خاص تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس غیر متوازن طاقت اور اندھے اعتماد کے رشتوں کی کیا عملی مثالیں ہو سکتی ہیں جہاں قانون کو مداخلت کرنی پڑتی ہے؟ اس کی سب سے عام مثال ایک باپ اور اس کا نوجوان بیٹا، ایک روحانی پیشوا اور اس کا مرید، یا ایک وکیل اور اس کا موکل ہے۔ فرض کریں کہ ایک بیٹا ابھی 18 سال کا ہوا ہے، اس کے نام وراثت میں کوئی جائیداد آئی اور باپ نے اپنے اثر و رسوخ اور بیٹے کے ادب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً وہ جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کروا لی۔ یہ تو کافی عام مسئلہ ہے۔ بالکل۔ یا ایک انتہائی عام سی مثال لے لیں کہ ایک سیدھا سادہ کلائنٹ اپنے وکیل کے پاس آتا ہے کسی کام کے لیے، اور وکیل اسے 20 صفحات کا ایک قانونی پلدہ دیتا ہے کہ اس پر جلدی سے دستخط کر دو۔ کلائنٹ اس اندھے اعتماد میں دستخط کر دیتا ہے کہ میرا وکیل میرے مفاد کا ہی سوچے گا، اور بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ وکیل نے تو ان کاغذات کی آڑ میں اس کی قیمتی زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ یہ تو سری دھوکہ دہی ہے۔ لیکن ایسے معاملات میں جہاں کاغذات پر دستخط موجود ہوں، بارز ثبوت کس فریق پر ہوگا؟ عموماً تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے دستخط ہیں اسی کی مرضی شامل تھی۔ عام حالات میں بالکل ایسا ہی ہوتا، لیکن آرٹیکل 127 کی خوبصورتی یہی ہے۔ قانون یہ دیکھتا ہے کہ باپ یا وہ وکیل طاقتور اور حاوی پوزیشن میں تھے اور ان پر ایک اندھا اعتماد کیا گیا تھا، تو اب یہ اس کلائنٹ یا اس 18 سالہ بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عدالت میں مارے پھریں اور دھوکہ دہی کو ثابت کریں۔ تو پھر قانون اس عمل کو الٹ دیتا ہے؟ جی ہاں، اب یہ اس وکیل یا اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کو شواہد سے مطمئن کرے کہ یہ ٹرانزیکشن بالکل شفاف تھی، اس میں مکمل نیک نیتی شامل تھی، بیٹے یا کلائنٹ کو تمام قانونی نتائج کا علم تھا اور اس میں کسی قسم کا دباؤ یا دھوکہ نہیں کیا گیا۔ بارے ثبوت کمزور سے ہٹا کر طاقتور فریق کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ استحصال کو روکا جا سکے۔ بہت خوب۔ آج کی اس طویل اور تفصیلی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ قانون شہادت میں بارے ثبوت یعنی برڈن آف پروف محض عدالتوں میں استعمال ہونے والی کوئی خشک یا ٹیکنیکل اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل معاشرے میں انصاف کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک انتہائی منطقی اور قدرتی نظام ہے۔ بالکل، جو دعویٰ کرے گا ثبوت بھی وہی لائے گا۔ جی، جس کا نقصان ہو رہا ہوگا شواہد لانے کی ذمہ داری اسی کی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جہاں اعتماد کا رشتہ ہوگا وہاں طاقتور کو اپنی شفافیت ہر حال میں ثابت کرنی ہوگی۔ قانون مفروضوں پر نہیں، حقائق پر چلتا ہے، اور حقائق کو پرکھنے کا یہ نظام صدیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ ہے۔